ہمارا آقا، ہمارا مالک، ہمارا رب وہ ہمیں ہر پل پکارتا ہے۔ اس کا کتاب، اس کا پاک پیغام قرآن کریم کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ ایک نور ہے جو ہمارے دلوں کو روشن کرتا ہے، ہمیں سیدھا راستہ فراہم کرتا ہے اور ہمیں زندگی کا اصلی مقصد بتاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کتاب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی جہمت اٹھانے کو تیار ہیں؟ سوچئے، اگر کوئی ہمیں بار بار بلائے اور ہم اس کی آواز کو انسنا کر دیں تو کیا ہم کبھی اس کے پیغام کو سمجھ پائیں گے؟ قرآن اللہ کا سیدھا پیغام ہے جو ہر انسان کے لیے اتارا گیا ہے، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی اور لے جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اسے کھول کر پڑھنے اور اس کے معنوں کو سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش ہی نہ کریں تو ہدایت کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا صرف ایک مذہبی فرض نہیں ہے بلکہ ایک روحانی تجربہ ہے۔ یہ وہ دوست ہے جو ہمیں غلط راستوں سے بچاتا ہے۔ مثلا ہم جب تناؤ میں ہوں تو قرآن کی آیت ہمیں سکون دیتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب ہم مایوس ہوں تو ہمیں امید دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور جب ہم راستہ بھٹک جائیں یہی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ روزانہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی عادت بنانا آسان نہیں ہے، لیکن یہ ناممکن بھی نہیں ہے۔ شروعات چھوٹے چھوٹے قدموں سے کریں۔ ہر دن ایک آیات یا ایک پیج اس کا ترجمہ پڑھیں یا سمجھیں۔ اگر آپ نوجوان ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ قرآن کے بارے میں گفتگو کریں، قرآن کو سمجھنے کے حلقے بنائیں۔ اگر آپ ماں باپ ہیں تو اپنے بچوں کو اس کی کہانیاں سنائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی محنت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمت، حضرت ایوب علیہ السلام صبر کی کہانیاں، ہر آیات میں کوئی نہ کوئی سبق چھپا ہے جو ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے رب کے اس کتاب کو انسنا کریں گے تو آپ خود کو اس کی رحمت سے دور کر لیں گے۔ قرآن وہ چراغ ہے جو ہمیشہ جلتا رہے گا، لیکن اسے اپنے دل میں جلانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ تو آئیے آج سے یہ ٹھان لیں کہ ہم ہر دن قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس پر غور کریں گے اور اس کی ہدایت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اپنے رب کے قریب لے جائے گا اور یہی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا سکتا ہے۔